البارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه صفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الابتداء ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو معذرت چاہوں میرے اختیار میں نہیں تھا، 1 گھنٹے سے نکلے ہوئے ہم اور آپ کو بھی کافی انتظار کروایا، لیکن ہمارے آج کے عرائض کا عنوان ہے خاندانی اقدار، جسے ہم فیملی ویلیوز کے نام سے انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم حصہ ہے کہ جو ہر معاشرے کے لیے ایک بنیادی عنصر کا عنوان رکھتا ہے۔ کسی معاشرے میں 5 بنیادی عناصر ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تعلیم و تربیت ہے، دوسرا قضاوت ہے، تیسرا معاشیات ہے، اور چوتھا سیاست ہے، اور 5واں خاندانی اقدار ہے۔ یہ 5 ہر معاشرے میں، چاہے وہ ایک مسلمان معاشرہ ہو چاہے غیر مسلمان، چاہے اللہ پر یقین رکھتے ہوں چاہے نہ رکھتے ہوں، کم از کم یہ 5 اہم عناصر اس معاشرے میں ضرور پائے جائیں۔ اگر ان 5 عناصر میں توازن موجود ہو، بیلنسڈ ہو، تو معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا اور ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ کہلائے گا۔ لیکن اگر کہیں پر ان 5 عناصر میں سے کوئی ایک عنصر بہت زیادہ اہمیت دیا جائے اور دوسرے کو نظر انداز کیا جائے تو پھر ڈس بیلنس معاشرہ ہو جاتا ہے، غیر متوازن معاشرہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی 83 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ وہ بنیادی عنصر ہے کہ جو ایک اہل ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے معاشرے اور وہ معاشرہ کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس میں یہ فرق نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب یہ 5 عناصر
تمام معاشرے کی ضرورت ہے، تو پھر ایک مسلمان اور غیر مسلمان معاشرے میں فرق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس معاشرے میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ فرق ہے جس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی ان 5 عناصر کی محوریت اور مرکزیت کیا ہوگی؟ توحید۔ توحید یعنی اگر معاشرتی اقداریں ہیں، مسائل ہیں، معاشی ترقی کرنی ہے تو اس کی محوریت بھی توحید ہوگی۔ اگر حق اور حقوق اور قضاوت کے مسائل ہے تو وہ بھی اس کی محوریت کیا ہوگی؟ توحید ہوگی۔ اگر سیاست ہے، معاشرے کے امور کی تدبیر ہے تو اس کی محوریت بھی توحید ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی محوریت بھی توحید ہوگی۔ جس طرح سے ان 4 عناصر کی محوریت توحید ہے، اسی طرح سے خاندانی اقدار کی محوریت بھی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور اسی لیے آپ نے عام فقہی مسائل میں بھی سنا ہوگا کہ اگر والدین کسی مستحب کام کے لیے اور مباح کام کے لیے حکم دیں تو وہ کام فرض ہو جاتا ہے۔ فرض کی منزلت، فرض کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی یہ ولایت ایک محدود انداز سے والدین کو عطا کی ہے۔ مثلا اگر باپ یا ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو، ایک تو یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھو گے، مسجد میں جا کر نماز پڑھو گے، تو اب یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض ہو گیا ہے۔ نماز تو اپنے کا فرض ہے، مسجد میں آنا تو مستحب عمل ہے، لیکن اگر باپ کا حکم ہو، یعنی جدیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہو یا ماں حکم دے رہی ہو کہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھو گے، گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تم، جماعت کے ساتھ، تو وہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنا فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی ماں باپ اپنی اولاد کو کسی گناہ کے کام کی طرف لے جا رہے ہوں تو وہاں پر انہی ماں باپ کا جہاں پر حکم فرض ہو گیا تھا، یہاں پر ان کا حکم ماننا یا ان کا حکم رد کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مثلا کوئی بچی جو ہے حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، ماں یہ کہے کہ نہیں، یہاں پہ شادی کی محفل ہے، بغیر پہ چلو تاکہ تمہارے رشتے وشتے آ جائیں تو لوگ تمہیں دیکھ سکیں، یعنی حرام کام کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب یہاں پر وہ بچی کے جو دوسرے کاموں میں اپنے ماں کے حکم کو فرض سمجھتی تھی، یہاں پر اسی ماں کا حکم کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کس طرح سے ہے کہ وہی ماں ہے، حکم بھی وہی دے رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ فرض ہے اور ایک مرتبہ حرام ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ماں کا حکم محوریت نہیں رکھتا ہے، باپ کا حکم محوریت نہیں رکھتا ہے، بلکہ محوریت کیا ہے؟ مرکزیت کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نیک کاموں میں والدین کی اطاعت فرض ہے، اس لیے والدین کی اطاعت بالواسطہ ہے، بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ بلا واسطہ صرف اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، باقی سب کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امام کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، ولی فقیہ کی اطاعت، مرجع کی اطاعت، عالم کی اطاعت، بڑوں کی اطاعت، استاد کی اطاعت، والدین کی اطاعت، یہ تمام بالواسطہ ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ اختیارات دیے۔ کیونکہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو وہی اللہ ہے کہ حرام کاموں میں اور برے کاموں میں ان اختیارات کو واپس لے لیتا ہے۔ اب اگر کسی خاندان میں یہ ارزش، یہ اقدار سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے لیے والدین کی اطاعت فرض نہیں ہے، بڑوں کی اطاعت فرض نہیں ہے، استاد کی اطاعت فرض نہیں ہے، عالم کی اطاعت فرض نہیں ہے، در حقیقت اللہ کی اطاعت فرض ہے، اور کیونکہ اللہ نے ہم سے کہا ہے اس لیے ہم استاد کی اطاعت بھی کرتے ہیں، عالم کی اطاعت بھی کرتے ہیں، والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور بڑوں کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔
یہ ایک اہم اور یہ کلیہ اگر ہمارے فکر میں بس جائے تو بے روی سے ہم رک جائیں گے. پھر گناہوں کی طرف یہ نہیں جائیں گے بہانہ کر کے کہ ہمارے والدین نے ہم سے یہ کہا تھا یا ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ کہا تھا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے کام کا مسئول ہے. اس سے سوال کیا جائے گا, اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی کہ بھئی یہ کام جو تم نے انجام دیا ہے یہ کس بنا پہ انجام دیا ہے. کہ ہمارے والدین نے ہم سے کہا تھا, پروردگار کہے گا تو میں نے تو منع کیا تھا کہ حرام کاموں میں والدین کی اطاعت نہ کرنا یا حرام کاموں میں استاد کی اطاعت نہ کرنا, تو پھر تم نے کیوں کیا. تو ہر کام جو انسان انجام دے اس کا ایک اصول اور پرنسپل کیا ہے؟ وہ ہے توحید محوریت. توحید محوریت. اب اگر ماں باپ اس بات پر کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی گھر میں مہمان آنے والے ہیں, تم مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھو بلکہ گھر میں رہو تاکہ مہمان آئے تو ان کی خاطر تواضع کر سکو, تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ یعنی اب مسجد میں نہ جانا جو ہے وہ زیادہ مستحب ہو جائے گا, کیونکہ مستحبات میں پروردگار نے والدین کو ایک ولایت دی ہے. اگر یہ ویلیو سمجھ میں آ جائے تو وہ بہت دیندار بچہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اس وقت تو جو ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا وقت ہے, اول وقت ہے, اس لیے میں جا کر نماز پڑھوں. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے, اس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر والدین مستحب کام میں کہیں کہ نہیں اس کام کو نہیں اس کام کو انجام دیا جائے, کیونکہ معلوم ہے کہ ممکن ہے کہ بہن گھر میں اکیلی ہے, ماں گھر میں اکیلی ہے, مہمان آئیں گے, اس کے خاطر تواضع نہیں کر سکیں گے, بیٹے سے کہا کہ رک جاؤ. ہم یہاں پر ان ویلیوز کو اگر یہ سمجھ لے, ان اقدار کو یہ سمجھ لے تو صحیح مستحب عمل کر سکے گا. بسا اوقات بعض مستحب عمل حرام میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر نافرمانی ہے والدین ہو جائے. معلوم ہے کہ ایک بوڑھا باپ, ایک بوڑھی ماں, یہ دادی یا دادا گھر میں اکیلے موجود ہے, اگر میں گھر سے باہر چلا گیا, مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا, تو انہیں پانی کون دے گا, انہیں دوا کون دے گا, اگر کوئی مشکل پیش آئی تو کون خیال رکھے گا. اب مسجد میں آنا زیادہ مستحب نہیں ہے بلکہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہوتا ہے. محوریت توحید ہے. اگر ہم توحید کو محوریت بناتے ہیں تو ہمارے مذہبی امور کے اندر جو خاص مذہبی امور ہیں, خاص مذہبی امور یعنی مسجد سے ریلیٹ, امام بارگاہ سے ریلیٹڈ امور جسے کہتے ہیں, ورنہ ہر امر ہمارا مذہبی امر کہلاتا ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کہاں پر زیادہ ثواب ہمیں مل رہا ہے, یا کس وقت وہ مقام مستحب کا مقام ہے, زیادہ ثواب ہے. اور یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کہ جب ہم توحید محوریت پر آ جائیں گے کہ ہمارے روزمرہ کے مسائل بھی ہمیں توحید کے گرد دیکھنے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کس چیزوں سے راضی ہے, کس کام میں راضی ہے, کس وقت کس چیز سے راضی ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور راستے میں ایک بیمار ہے, زخمی ہے, گر جاتا ہے سڑک پہ, تو آپ کہیں گے نہیں میں نماز پڑھ کر ہوں پھر میں جو ہے کیا تمہاری مدد کروں گا. نہیں, وہاں پر اس کی مدد کرنا زیادہ مستحب ہے بنسبت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے. ان چیزوں کو سمجھنا یہ انسان کے اندر ایک قدرے بڑھاتا ہے اور صحیح انسانیت کی طرف اس کو لے جاتا ہے. صحیح اسے کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ انسانیت سکھاتا ہے کہ واقع انسانیت ہے کیا چیز, اور یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اب ہم وہ انسان, مثال کے طور کے اوپر دو افراد آ رہے ہیں, ایک مسجد میں آ گیا, ایک اس زخمی آدمی کو ہسپتال لے گیا, تو ہم اپنے عامیانہ زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی بہت مذہبی ہے جو مسجد میں آ گیا, اور وہ آدمی جو ہسپتال لے کر گیا وہ آدمی سوشل ورکر ہے. سوشل ورکر ہے. سوشل ورک جو ہوتا ہے فلاح و بہبود کا کام, وہ مذہب سے جدا نہیں ہے. اصل میں یہ تشخیص ہم نہیں دے پاتے, معین نہیں کر پاتے ہیں کہ اصل ثواب, زیادہ ثواب کس میں موجود ہے, کیا ہماری ذمہ داری دی گئی ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے تو وہاں پر ممکن ہے کہ دونوں افراد جاتے اور
بیمار کو یا اس زخمی آدمی کو ہسپتال میں لے جاتے تاکہ وہ زیادہ ثواب سے حاصل سعد محمد والے محمد. اس کے بعد پروردگار کا ارشاد ہے وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی سے برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو. وذی القربى، اور اپنے نزدیکی اقربا سے رشتہ داروں سے نیکی سے برتاؤ کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو. دیکھیں یہ تمام باتیں جو ہمیں اس آیت سے ملتی ہیں، صرف یہی باتیں نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں کہ یہ وہ ہمیں خاندانی اور ایک معاشرتی اقدار سکھاتی ہیں، گفتار کا طریقہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیار محبت سے نرمی سے ان سے گفتگو کی جائے. بسا اوقات آپ نے ان کاموں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام، مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی آتا ہے اور دروازے کے سامنے آ کر، مسجد کے دروازے کے سامنے آ کر گاڑی پارک کر دیتا ہے. یہاں سے ایک جوان گیا اور جا کر کہا اپنی گاڑی کو ہٹاؤ، فوراً یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو ہم پنچر کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایک ہی انداز ہے. اب اگر اس میں جان ہوگی تو کیا کرتے، کرو دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اگر کوئی یہاں پہ مسائل طور پہ کسی کونسلر کا رشتہ دار ہوا یا کسی منسٹر کا رشتہ دار ہوا، پولیس کے اندر ہوا، تو کیا اچھا کر کے دکھاؤں. تو کوئی شریف آدمی ہو تو ہٹا لے گا ڈر کے مارے. ایک ہی انداز ہے. دوسرے کہ برائے مہربانی ہٹا لیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، تھوڑا آگے پارک کر لیں. اب اگر کوئی بہت اکڑنے والا بھی ہوا تو اس نرم مزاج سے وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے یار آگے کر لیتے ہیں، بات بگڑے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح سے ہمیں احادیث سے ملتا ہے، جس طرح سے تجربات لوگوں کے بیان کر سامنے آتے ہیں، جس طرح سے کہ ہیومن سائیکولوجی ہوتی ہے، مور دین 90% سے زیادہ یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اس طرح سے. نرم گفتگو کر کے جو ہے انسان اپنے مسائل کو حل کر لے. اور خاندانی اقداروں اور ارزشوں کے اندر کیونکہ میرا تعلق ان مسائل سے رہتا ہے، خاص طور پہ جو ازدواجی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سلجھائیں. کمیٹی میں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں. گھریلو جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد اور والدین کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ ساس بہو کے درمیان ہو، چاہے وہ بہو اور سسر کے درمیان ہو، یا گھر والے دوسرے افراد کے درمیان ہو. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایک اہم ان جھگڑوں کے اندر عنصر بنتا ہے، خاص طور پہ بہو اور گھر والوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ہم کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائیں، گھر میں آئی ہوئی بہو کو کبھی گھر کا حصہ نہیں تسلیم کیا جاتا. یعنی اس کو ہمیشہ اپوزیشن پارٹی سمجھا جاتا ہے. جب تک وہ اپوزیشن پارٹی کمپرومائز کر کے چل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ بہت اچھی ہے. اور جہاں پر کمپرومائز ختم ہوا، اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیے. چاہے 10 سال گزر گئے ہوں، چاہے 15 سال گزر گئے ہوں، چاہے 20 سال گزر گئے ہوں. میں نے تو 25 سال پرانے کیسز بھی ہینڈل کیے ہیں. 25 سال پرانا میں نے ختم، میں نے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اس کے بعد کیس آیا اور پھر بھی وہ اپوزیشن میں کھڑی بھی ہے. عورت 25 سال بعد بھی اپوزیشن میں کھڑی ہو تو پھر گھر کہاں ہے اس کا؟ گھر کہاں ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر سے تو آ گئی وہ. عورت تو پھر کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ ہم اسے قبول نہیں کرتے، اپنے گھر کا حصہ نہیں بناتے. تو سب سے اہم چیز خاص طور پہ بہو اور دوسرے خاندان، چاہے وہ شوہر ہو، ساس سسر ہو، نندے اور دیور ہو، بھاوجے ہوں، دوسرے ہوں، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کی، جسے کہتے ہیں کہ شہریت دے، آپ پاسپورٹ اس کو وہاں کا دیں کہ ہاں اب تم ہمارے گھر کا حصہ بن گئے ہو دل سے.
کیونکہ لیگلی تو وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، پاسپورٹ تو اس کو مل جاتا ہے، لیکن ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے، قبولیت نہیں ملتی ہے۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے گھر میں تو پہلے شک جاتا ہے بہو کے اوپر، یعنی گھر کے کام کرنے والی نوکرانی کے اوپر پہلے شک نہیں جائے گا، بہو کے اوپر جائے گا۔ اگر گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے بہو نے اٹھائی ہوگی، کوئی چیز ٹوٹی ہے بہو نے اٹھائی ہوگی، تو ممکن ہے اس نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہم اگر آتے ہیں دوسرا حصہ میں نظر آتا ہے والدین اور اولاد کے درمیان کے پرابلمز۔ ان مسائل کے اندر کہ جہاں پر بیٹی ایک چیز کہتی ہے اپنے والدین سے اور قبول نہیں ہوتا ہے، اس میں جو عنصر نظر آتا ہے ایک کہ بیٹی اپنی بات کو شرم حضوری کی وجہ سے بسا اوقات بہت سی دفعہ صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتی ہے یا تفصیل سے بیان نہیں کر پاتی ہے، مکمل طور سے بیان نہیں کر پاتی ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا اہم عنصر والدین اور بیٹی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسرا یہ عنصر ہے کہ وہ والدین اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، انہیں پہلے سے ہی کیونکہ بیٹی نے کہا ہے اسے رد کیا جاتا ہے۔ تو بس اوقات ہمارے گھروں میں شکایت ہوتی کہ ہاں اگر آپ کا لاڈلا یہی بات کہتا تو اسے قبول کر لیا جاتا، بیٹا یہ کہتا تو اسے قبول کر لیا جاتا، اور بیٹے کو بھی اسی طرح سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے؟ ہم پہلے بیٹی کی بات کریں، بیٹی کے اس میں بھی ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بیٹا اگر خاص طور پہ اگر 14 15 سال 16 سال کا ہو گیا ہے اور اگر اسکول سے کالج کے اندر چلا گیا ہے تو وہ اپنے اندر ایک استقلال سمجھتا ہے، انڈیپینڈنس سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اب میں مستقل طور پہ کر سکتا ہوں، اگر بالفرض میرے والدین نے اجازت نہیں بھی دی تو میرے میں جرأت ہے کہ میں چھپ کر ان سے کام کر لوں۔ اور والدین کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نے اجازت نہیں دی تو ہم کیا ہوگا، ممکن ہے کہ یہ بغاوت کر جائے۔ یہ خوف کسی حد تک درست ہے، درست ہے۔ اب یہاں پر یہ مسائل کہاں پر آئے؟ اسلام جو ہمیں چیز سکھاتا ہے اور بتلاتا ہے، چاہے وہ بیٹے کا مسئلہ ہو چاہے بیٹی کا مسئلہ ہو، وہ ہے کہ ان کو جب چھوٹے ہوں تو ساتھ میں بٹھا کر گفتگو کی جائے، ان کے سامنے گھر کے بہت سارے مسائل جو قابل ذکر ہیں، بعض مسائل قابل ذکر نہیں ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قابل ذکر ہوتے ہیں، ان کو انوالو کیا جائے، ان کو شامل کیا جائے، اگرچہ کہ ان کی رائے کا عمل نہ کیا جائے لیکن ان سے رائے مانگی جائے۔ جب آپ ان سے رائے مانگیں گے، ان کی آراء آپ مانگیں گے تو کیا ہوگا، وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے خاندان کی یہ مسائل کس طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں، اس مشکل کو کس طرح سے ہم جسے کہتے ہیں کہ عبور کر سکتے ہیں، تو ان کی انوالومنٹ اس میں آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ناپختہ ہوتی ہے تو اکثر اوقات قابل قبول نہیں ہوتی، بعض اوقات اچھی ایڈوائز بھی آ جاتی ہے۔ اب آپ جب اپنا مشورہ دیں گے کہ نہیں اس مسئلے کو ہم اس انداز سے حل کریں، آپ اپنا ایک مشورہ دیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہم کن پہلو کو بھول گئے۔ یہ ایک تربیتی پہلو ہے کہ جس سے اکثر خاندان محروم رہ جاتے ہیں، اکثر خاندان، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تلقین میں اپنے آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر اوقات وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر خاندانی مسائل کو ڈسکس کریں اور ان کے مشورے لیں، ان کے فیڈ بیکس لیں کہ بھئی کس طرح سے حل ہوگا۔ اب جب یہ کام نہیں ہوتا ہے تو والدین اور اولاد کے درمیان کیا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور والدین کسی اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بچہ 15-16 سال کی عمر میں آتا ہے تو پھر کیونکہ قدرت مند ہو گیا ہے، خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک طاقت اس میں آ گئی ہے،
ایک غرور آ گیا ہے، تکبر آ جاتا ہے بسا اوقات، تو پھر وہ اپنے والدین کو پریشرائز کرتا ہے، ان کے اوپر زور ڈالتا ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے. اور کیونکہ انڈرسٹینڈ ڈیولپ نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، تفہیم اور تفاہم نہیں ہوا ہے مرحلہ شروع سے، تو بعد میں یہ تفہیم اور تفاہم کا مرحلہ مشکل سے طے ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ حدیث جو بہت مشہور و بارہا آپ نے سنی ہے کہ بچے کو 7 سال تک آزاد رکھا جائے اور 7 سال کے بعد اس کو غلام کی حیثیت دی جائے، یعنی غلاموں کی طرح کام اس سے لیا جائے، اور 14 سال سے پھر اس کو وزیر کی طرح رکھا جائے. ہمارے یہاں یہ مراحل طے ہوتے ہی نہیں. ہم 14 سال کے بعد اس کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جب 14 سال کے بعد اسے ڈنڈا مارنا چاہتے ہیں تو بچہ بغاوت کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی وہ صحیح عمر نہیں ہے. اب تو وہ اس عمر سے کہ جس میں اس کی تربیت ہونی تھی وہ باہر نکل آیا ہے، اب اس کے پاس قدرت آ گئی، اب وہ کچھ زیادہ سوچ سکتا ہے. اس لیے جب یہاں پر ڈنڈا پڑتا ہے تو بسا اوقات وہ بغاوت کر جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی، بالکل پوری کوشش کی، لیکن غلط وقت کے اوپر کوشش کی. اب وہ اتنا، جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود رائے اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اپنی رائے پر چلنا، منمانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ پھر والدین کی بات نہیں سمجھتا، اور یہاں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک عنصر ہے. تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی اب کسی عمر میں آ گئے، ہو سکتا ہے کہ ایک عمر گزر گئی آپ کے اولاد کی، یا ممکن ہے کہ آپ کی عمر گزر گئی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حوصلے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی بات کو سنیں. حوصلے اور صبر کے ساتھ جو جوان ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو بٹھائیں اور اپنی بات کو صحیح انداز سے، صحیح دلائل کے ساتھ سمجھائیں. اور اس کے بعد جو والدین کے دلائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، جب تک گھر میں یہ برین سٹارمنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایک پختہ اور مثبت نتیجہ نہیں نکل سکے گا. یہ صرف میری رائے نہیں بلکہ اکثر افراد کی، شاید آپ جو بزرگان ہیں ان کی تجربہ اتنا ہے آپ لوگوں کا، کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو، چاہے وہ خاندانی اختلاف ہو، محلے میں اختلافات ہوں، دفتر میں اختلافات ہوں، 50% سے زیادہ اختلافات کے اندر غلط فہمیاں ہوتی ہیں. 50% زیادہ، یعنی میرا تو اس پر 101% ہے یقین. 50% سے زیادہ، 50-60% کسی بھی جھگڑے میں، کوئی بھی جھگڑا لے لیں، اس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40% کے نزدیک 45% ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر گفتگو کی جائے تو مسائل کو سلجھایا جا سکتا ہے. ہاں 5-7% ایسی باتیں ہیں کہ میری اپنی رائے، آپ کی اپنی رائے، تو اتنا تو ہم ایک دوسرے کو تحمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے والدین اور اولاد ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دفتر میں کام کرتے ہو، چاہے محلے دار ہو. 5-10% تو اپنی برائیوں اور عیب کو ایک دوسرے کی برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. گھر میں جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، اب بیوی جو بھی بات کہے، اگر میاں طاقتور ہے پیسے کے حساب سے، قدرت کے حساب سے، اور یا بیوی ضعیف ہے، مثلا والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر چھوڑ کے کہاں جائے گی بیچاری، تو شوہر کو ہی معلوم ہے، اب وہ اس کے اوپر پریشرائز کرنا شروع کرے گا. اب کیا ہوتا ہے، ایک حد تک وہ برداشت کرتی رہے گی جس کا جتنا تحمل. ہمارے والدین کا تحمل زیادہ تھا، اس لیے 20-20, 25-25, 30 سال برداشت کرتے تھے. اور آج کل جو میرے پاس کیسز آتے ہیں وہ کوئی 6 مہینے کا ہے، سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال. 3 سال تو کیا، تو کہتا ہے میں نے بہت تحمل کیا ہے، اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں ہوتا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا. انہیں تحمل اتنا کم ہو گیا. ممکن ہے کہ آج بھی ہماری دادیاں اور نانیاں ہمیں اپنے ظلم کی داستان، اپنی ساس کی اور اپنے سسر کی جو ظلم ہوئے تو سنائیں،
لیکن بالآخر انہوں نے زندگیاں گزاری. میں نہیں کہہ رہا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آج تحمل ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا، لڑکے نے کہا مجھے طلاق دے دی. تو طلاق دے دی بھائی، پیسہ خرچ کیا، انویسٹمنٹ کیا بھائی، اتنا پیسہ کھلانا پلانا، لوگوں کو دعوت دی، یہ کیا وہ کیا، نہیں بس مجھے طلاق دے دی. اور مولانا کیونکہ یہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے خلا میں مہر کی رقم بھی نہیں دوں گا. کیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میاں بیوی آپس میں کمیونیکیشن نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے. یہ میرا تقریباً 4-5 سال سے بیٹھتا ہوں، میرا تجربہ اس کے اندر کہ جو ایک سب سے اہم ترین مسائل، ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ممکن ہے کہ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہوں اور جو سارے تمام تعلقات ہیں، لیکن آپس میں گفتگو نہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. شوہر آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ مانتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کبھی تم نے اس کی بات بھی سنی کہ یہ تم کو کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ میں کیا سنوں، میں تو مرد ہوں، میں کو سننے کے لیے آؤں، یہ میرے گھر آئی ہے تو اس کو ساری میری بات تسلیم کرنی چاہیے. کہاں ہے اسلام کے اندر یہ؟ کہاں ہے اسلام کے اندر یہ چیز؟ ہم ویسے تو بہت دیندار مسلمان بنتے ہیں. اگر کل کو یہ بات کہی جائے، مثلا آپ کسی گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جائیں اور وہ لڑکی کا باپ یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں جہیز آپ کو دوں گا، ایسا کریں کہ لڑکے کے پاس جو گاڑی ہے وہ بیچ کر مجھے پیسے دے تو میں جہیز کی چیزیں دوں گا، تو آپ ایسے باپ کو کیا سمجھیں گے؟ سٹھیا گئے. یہ کہیں گے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ نا ہم پیسے دیں، ہم جہیز دیں. لیکن جب ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ یہ زرا ہے، یہ چیزیں ہے. کہا زرا کو بیچو اور میں تمہیں پھر سامان دیتا ہوں. اگر رسول کی یہ سیرت پر عمل کرنے جائیں تو ساری لڑکے شاید گھر پہ بیٹھ جائیں، ساری لڑکے گھر پہ بیٹھی رہ جائیں کہ بھائی یہ تو جہیز دینے کے بجائے ہم سے لے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو اس کو سنایا جائے گا بیچاری کو اس کے گھر کے اوپر جا کر کہ دیکھو یہ چیز تو ہماری ہے، یہ چیز تمہاری ہے. کیونکہ ابھی تو بیچاری جب لے کر، بیچاری تو ہر بیچاری نہیں ہوتی لیکن بہرحال ایک ہمارا انداز کہ جب لڑکی جہیز لے کر پہنچتی ہے تو اس میں ماشاءاللہ اتنے عیب نکالتے ہیں، بھائی یہ جو فرنیچر دیا ہے یہ تو بڑا کمزور ہے، یہ تو الماری ہے اس کا دروازہ تو کتنا کمزور ہو گیا، یہ فریج تو ٹھنڈا بھی نہیں کرتا، یہ سلائی مشین تو صحیح سیتی نہیں. یعنی ہر عیب اس میں نکالا جاتا ہے. آپ کا سامان نہیں ہے، لڑکی کا سامان ہے. یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ چیز اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے. اور یہ ہمارے رسم اس وجہ سے یہ چیز ہے. البتہ میں طور پر کلی طور منع نہیں کر رہا کہ اگر والدین یا دوسرے افراد لڑکی کو یہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لڑکوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا مال ہے، لڑکی کا مال ہے. حتیٰ اگر وہ جوسر بھی اگر ساس استعمال کرنا چاہتی ہے، اگر بہو منع کر دے کہ نہیں ساس آپ استعمال نہیں کیجیے گا تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی چیز ہے بھائی. لیکن ہوگا کیا کہ بیٹی میں استعمال تو نہیں کر رہی ہے، تم اس کو بھی لے جاؤ، خود بھی گھر پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے لے آنا. یہ ہمارا انداز ہے. بجائے اس کے کہ ہم مسائل کو سلجھائیں. ممکن ہے کسی کی گھر ایسی بہو آئی ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو نکال دینا چاہیے یا اس سے آپ گفتگو کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، معاشرتی اقدار کو سمجھانا چاہیے. ہم کیونکہ توحید محوریت سے نکل جاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے لکھنؤ میں یہ ہوتا تھا اور دہلی میں یہ ہوتا تھا اور آگرہ میں یہ ہوتا تھا اور بامبے میں یہ ہوتا تھا اور فلان جگہ یہ ہوتا تھا. اگر وہ اللہ کی رضایت کے مطابق ہوتا تھا تو کل بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں دیکھا جاتا، تو اللہ نے آپ کو یہ معرفت دی ہے کہ آپ ان ارزشوں اور اقدار کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں. سوال محمد والے محمد. بس 5 منٹ آپ سے. یہاں پر یہ گفتگو جو ہم نے کہا کہ اس خاندانی اقدار کے اس میں رکھی، صرف توجہ دلانے کے لیے کہ مسائل
بہت سارے پیدا ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ماحول میں بیٹھے ہو، چاہے دفتر ہو یا اسکول ہو یا مدرسہ ہو چاہے مسجد ہو، ہر جگہ اپنی جگہ مسائل ہیں. لیکن آپ ہر جگہ سے لڑ جھگڑ کے نہیں آتے. دفتر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کسی کو باہر نکال دیں گے؟ آپ پیون تک کو باہر نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ آپ اگر پیون کو ہم نے نکال دیا نوکری سے تو بھائی کل چائے ہمیں کون دے گا، پانی ہمیں کون دے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اپنے دفتر کے پیون کو نہیں نکال سکتے ہیں تو گھر کی بہو کو ایسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اسلام نے خواتین کو بہت زیادہ حقوق دی ہے، بہت زیادہ عظمت دی ہے. ہمارے استاد کے بقول کہ اگر ہم خواتین کے حقوق جس طرح سے اسلام نے بیان کیے ہیں اگر سارے کے سارے ادا ہو جائیں تو مرد مظلوم نظر آئے گا. کل اس کی آرگنائزیشن بن جائے گی کہ مرد جو ہے مظلوم ہے، یہاں تو خواتین کو اللہ نے اتنے حقوق دے دیے. لیکن ان حقوق کے ساتھ ان خواتین کو جو دل دیا ہے وہ مردوں کو نہیں دیا. وہ محبت، رافت، شفقت، بخش دینا، درگزر کر دینا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے رشتہ دار ہو، وہ نرمی بھی دی ہے. بہت سارے کام جو ہماری والدائیں ہمارے لیے کرتی ہیں، ہماری بیویاں ہمارے لیے کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے کرتی ہیں، ان پر فرض ہی نہیں ہے. اور انہیں کہا جائے کہ اس کام کو نہ کرو تو نہیں یہ میرا فرض ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ یہ فرض شرعی نہیں ہے. انہوں نے اسے اپنے ایک خاندان کا ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے اس کو اپنے آپ پر فرض قرار دے دیا. یہاں پر شوہر صاحب بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر اور گرم گرم روٹیاں بنے ہوئے آ رہی ہیں، کیونکہ ساس صاحبہ نے اتنے سال بنایا، بہو آئی تو بہو کا کام یہ ہو جاتا ہے. بہو کو کبھی اس کی اماں نے جو ہے کبھی روٹیاں نہیں جسے کہتے ہیں پکوائی ہیں، یہاں پر گھر ساس کے پاس آ کر جو ہے یہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ظلم جو کہا جاتا ہے عام زبان میں، مسلم میں ظلم کیا ہے؟ ظلم نہیں بارہ، لیکن طریقہ کار انداز ہوتا ہے. پہلے ایک چیز کو اپناؤ. جب تم اسے اپناؤ گے، اپنا بناؤ گے تو پھر تم اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ خود بخود پھر وہ کام اس طرح سے سلجھتے چلے جاتے ہیں. اور کہیں پر اگر کوئی الجھن ہو، کہیں پر کوئی چیز الجھ جائے تو پھر اسے تحمل کے ساتھ، صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو سلجھایا جاتا ہے. ورنہ گرہ ایک نہیں پڑتی ہے، ایک گرہ کے بعد دوسری گرہ اور دوسرے کے بعد تیسری گرہ اور تیسرے کے بعد چوتھی گرہ، بعد میں اتنی گرہیں پڑ جاتی ہیں کہ جب بعد میں اگر ہم جیسے کسی ریکنسیلیشن کمیٹی کے پاس بھی آ جائیں تو ان تمام گرہوں کو کھولنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. میں نہیں کہوں گا ناممکن ہو جاتا ہے. بس اوقات کامیابی بھی ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات کامیابی نہیں بھی ہوتی. اس لیے تحمل کے ساتھ یہ حق ہے. آپ رسالہ حقوق کے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک ذرا باوازن بلند صلوات محمد والے ایام شہادت جناب زہرا ہے، خوشنودی کے لیے ایک باوازن بلند صلوات محمد والے. تمام وہ چیزیں ہیں. لیکن اگر خواتین بھی اپنے لیے اسلام کو اور توحید کو محوریت قرار دیں اور زہرائے مرضیہ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں. زہرائے مرضیہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ زہرائے مرضیہ جس نے اپنی 18-19 سالہ زندگی کے اندر پوری دنیا کو اور قیامت تک آتے ہوئے انسانیت کو سبق دیا، ایک دائمی سبق دیا. ان کی سیرت
ایک ابدی اور ایک زندہ سیرت ہے، ایک زندہ کردار ہے کہ جو ان کے الفاظ میں، جو ان کے کلمات میں، جو ان کے کردار سے آیا ہے اور روشن ہے۔ یہی زہرہ مرضیہ کہ جسے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور سلام اس زہرہ مرضیہ کو، سلام اس بیوی کو کہ جس نے اپنے پہلو کے درد کو، اپنے پہلو کے زخم کو اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا، تاکہ علی جو اتنی مشکلات میں ہیں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی رسول اللہ کی شہادت کو، ان کی رحلت کو زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا، میں کہوں کچھ ساعتیں گزری تھی کہ وہ عذاب، وہ مشکل، وہ پریشانی زہرہ مرضیہ پر آئی کہ شاید دنیا کی کسی عورت پہ اس طرح سے نہ آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، علی کے گھر پر، علی کے در پر یہ امت جمع ہو گئی، یہ اصحاب جلیل القدر جمع ہو گئے اور کہا علی سے علی باہر آ جاؤ۔ زہرہ مرضیہ نے بند دروازے کے پیچھے سے کہا علی باہر نہ آئیں گے۔ ارے رسول کی بیٹی سے یہ امتی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے فاطمہ اگر دروازے کو نہ کھولا، علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ارے میں کہوں تم اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ۔ یہ دروازہ معلوم ہے یہ کون سا در ہے؟ ارے یہ وہ در ہے جس پہ روز میرے رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ارے اس در پر آ کر رسول اللہ، وہ جو انبیاء کے سردار تھے، وہ جو تمام پیغمبروں کے سردار تھے، جو حبیب الہ تھے، جب در زہرا پر آتے تھے، در بطول پر آتے تھے تو وہاں پر آ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین، جبرائیل امین، ارے تمام فرشتوں اور ملائکہ کے سردار جب اس در پر آیا کرتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، اجازت لیا کرتے تھے اور پھر داخل ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ارے ملک الموت حضرت اسرائیل جو کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب رسول اللہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو زہرا کے در پر دستک دی، کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ اکبر۔ ارے زہرا نے کہا بابا سو رہے ہیں، بیمار ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے۔ ارے حضرت اسرائیل واپس چلے گئے۔ زہرہ مرضیہ کے کہنے پر اللہ اکبر دوسری مرتبہ تشریف لائے، کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ پھر زہرہ مرضیہ نے کہا بابا سو رہے ہیں، حضرت اسرائیل واپس چلے گئے۔ ارے حضرت زہرہ کی عظمت کو دیکھیے، ارے ملک الموت جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، ارے در زہرا پر دو مرتبہ آ کر واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری مرتبہ تشریف لائے تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا اسے اجازت دے دو، یہ کسی کے گھر اجازت لے کر نہیں جاتا، یہ تمہاری عظمت ہے، ارے تمہاری بلندی ہے جس کی وجہ سے وہ اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت حضرت اسرائیل ہے، میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے جہاں پر انبیاء کا سلام کرتے ہو، نہ سید الانبیاء کا سلام کرتے ہو، سید الملائکہ کا سلام کرتے ہو، ملک الموت کا اجازت لیتے ہو، وہاں پر یہ جلیل القدر صحابہ
آ کر کہتے ہم اس در کو جلا دیں گے. اللہ اکبر. اور انہوں نے یہ کر کر دکھایا. ارے جب زہرا مرضیہ نے در کو نہ کھولا تو لکڑیاں جمع کی گئی, آگ لگا دی گئی. اللہ اکبر. زہرا مرضیہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے, دروازے کو جو لات ماری, زہرا مرضیہ در و دیوار کے درمیان کچھ نہیں. اللہ اکبر. ارے محسن جو شکم میں تھے, ارے سکت ہوئے, فضا کو آواز دی, یا فضا غزینی, اے فضا مجھے آ کر تھام لو. ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء. يا الله 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 يا الله. الہی ربنا تقبل منا هذا القلیل. ہماری اس قلیل سے بات کو پروردگار قبول فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو, ہمارے وجود کو, ہمارے افکار کو نور قرآن, نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ ہمارے والدین, عزیز و قارب, دوست, احباب, رشتہ دار, ذوی الحقوق تمام کی گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگار تیرے واسطے محمد و آل محمد کا تمام مؤمنین و مومنات جو مشکلات میں ہیں, پریشانی میں, ان کی مشکلات و پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال و طیب عطا فرما. پروردگارہ جو بیمار علیل ہیں بحق قرآن مجید و بیمار کربلا انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, انہیں اہل بیت معصومین کے ساتھ محشور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد قرآن مجید کا دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہو, پروردگار تمام مظلومین عالم کی مدد فرما. پروردگار بالخصوص عراق کے مؤمنین کی نصرت فرما. پروردگارہ جنہوں نے عتبات عالیہ کو روزہ مقدس کو شہید کیا ہے, پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ شیطان بزرگ امریکہ کو سبق سکھا. پروردگارہ ان کے تمام ہیلوں کو ان کی طرف واپس پلٹا دے, ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. پروردگار تمام مسلمانوں کو اتحاد و یکجہتی کے ساتھ دشمنان اسلام, دشمنان قرآن, دشمنان اہل بیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام, بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگار تیرے واسطے محمد و آل محمد کا منتقم آل محمد, قائم آل محمد, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے, بالخصوص آیت اللہ فاضل لرکرانی کے لیے جو بہت مراجع تقریب میں سے تھے, ان کے لیے, اور اپنے تمام مرحومین کے لیے شہداء اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها